بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2 کے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہوں مٹھیال میں، اور میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں گزارا چینل کے لیے، ان کا تعلق بھی مٹھیال سے ہے۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، حاجی محمد شفیق صاحب یہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان سے تھوڑا سا میں یوسی کے حوالے سے ان سے بات کروں گا۔ نیکسٹ پہلے تو ان کا میں تھوڑا سا تعارف چاہوں گا۔ حاجی صاحب، آپ کا پورا تعارف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی رفیع بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے انٹرویو کے لیے، اور میں انہیں داد دیتا ہوں کہ یہ سن کر ان کے جذبات جو تھے وہ انتہائی خوشی کی حالت میں یہاں آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ سوال ان کا یونین کونسل کے حوالے سے، تو میرے بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک نظام ہوتا ہے، سیاسی ایک نظام چلتا ہے، اس میں بڑے لوگ جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سیاسی مقام نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ میں سیاسی طور پر میجر طاہر صادق خان کے ساتھ منسلک ہوں۔ میں کوئی منتخب کونسلر یا چیئرمین نہیں تھا، بلدیاتی ادارے تو ختم ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہم نے قوم کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ تو میں نے مٹھیال میں کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا قیام لایا، جس میں دوستوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اس کمیونٹی بیسڈ تنظیم جو بنی، اس کا پہلا کام ہم نے جو کیا وہ مٹھیال یونین کونسل کا تھا۔ یہ خیال کیسے آیا، کیوں کر آیا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ میرے محترم بھائی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، حاجی فضل خان صاحب، وہ بسال جا رہے تھے۔ بسال لنک روڈ پر ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں کھڑی تھیں جو یونین کونسل بسال جا رہی تھی۔ انہوں نے بٹھا لیا گاڑی میں، راستے میں پوچھا کہ کہاں جانا ہے ہمیں، انہوں نے کہا یونین کونسل جانا ہے۔ وہ لے کر گئے۔ جب یونین کونسل میں پہنچے، پتہ کیا وہاں سیکرٹری بھی موجود نہیں تھا، تو وہ بیچاری واپس ان کو لے کے آئے، اپنے ساتھ لے کے آئے۔ واپس آ کر انہوں نے مجھے جب یہ واقعہ سنایا، تو میں نے انہیں کہا کہ حاجی صاحب، آج کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس کام کے لیے خود کھڑا ہوا ہوں، اور میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس کام میں میرے سیاسی لیڈران نے میرا 1 گھنٹہ لیا، لیکن اللہ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے میری اپلیکیشن ریکمینڈ کر دی۔ جب وہ ٹی ایم اے والوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، کیا کریں گے آپ، فنڈ کا کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کی درخواست داخل دفتر ہو جائے گی۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہوئے چند دوستوں کو، اپنے دوستوں سے رابطہ کیا فون پہ کہ یہ مسئلہ ہے، اور میں ان کو بیان حلفی لکھ کر دینے لگا ہوں کہ ہم خود بنائیں گے۔ اور وہ آج بھی ڈسٹرکٹ کونسل میں، ہماری یونین کونسل مٹھیال کی فائل میں میرا بیان حلفی لگا ہوا ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، انشاءاللہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔
میں نے وہاں بیان حلفی لکھ کر دے دیا، لیکن جب ہماری یہ فائل اے سی صاحب سے موو ہو کے ڈی سی صاحب کے پاس پہنچی تو چونکہ بلدیاتی ادارے ٹوٹ چکے تھے اور جس زمین پہ ہم بنانا چاہتے تھے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے نام پر انتقال تھی. ہمارے بزرگ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 کنال جگہ جمدار تورا خان صاحب نے ڈسٹرکٹ کونسل کے نام پہ انتقال کرائی تھی. تو وہاں سی او ڈسٹرکٹ کونسل سے میرا جو مکالمہ ہوا، میں نے انہیں یہ کہا کہ زمین ہماری ہے، بزرگ ہمارے دینے والے ہیں، مگر آج ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں. تو وہ اس بات پہ بڑے خوش ہوئے کہ کوئی ایسا تو ہے کہ جو ہمیں یہ کہنے والا ہے کہ زمین ہماری ہے، دی ہم نے ہے، لیکن ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک پروسیس ہے، چونکہ ضلع کونسل اس وقت تک بحال نہیں تھی، کیس سپریم کورٹ میں تھا. ڈی سی صاحب نے میری فائل لے کے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ انتظار کرو، فیصلہ آنے والا ہے. اللہ کا فضل سے 3 دن کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور ضلع کونسل کی چیئرپرسن بی بی ایمان اپنی سیٹ پہ واپس آ گئی. ڈی سی صاحب کے پی اے نے مجھے کال کیا کہ آ کے اپنی فائل لیں، آپ کی چیئرپرسن بحال ہو چکی ہے، آپ ان کے پاس جائیں، یہ ڈسٹرکٹ کونسل کی ملکیت ہے، اس پہ ڈی سی صاحب سینکشن نہیں کر سکتے. اللہ میری اس بہن کو زندگی دے، خوش رکھے اور ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے. ایک دن میں انہوں نے میری فائل پہ ریکمنڈیشن کی. تیسرے دن ضلع کونسل کا اجلاس تھا، اس میں میرے نام سے قرارداد پیش کی گئی جس میں اٹک کے پورے چیئرمین، جو یونین کونسلوں کے چیئرمینوں نے ووٹ ڈالا اور ہماری وہ قرارداد منظور ہو کر ہمیں 1 کنال زمین ڈسٹرکٹ کونسل نے دی، جس میں پورا کردار بی بی ایمان کا تھا. جب ریکمنڈیشن ہو گئی، میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے، بہت دنوں سے میں نئی خبر گردش میں آ رہی ہے کہ آپ اپنے حلقہ پٹوار خانے کے لیے بھی کچھ کوششیں جاری ہیں، اس حوالے سے میرے ناظرین بھائی کو نے بتائیے. بہت اچھا سوال کیا. جب ہم یونین کونسل بنا رہے تھے تو میں اس وقت ریسکیو 1122 کے لیے ایک سٹرگل کر رہا تھا، جس میں ملک جمشید صاحب میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے. لاہور تک انہوں نے کوشش کی، لیکن جائے کہ ہمیں وہ نہ مل سکی. لیکن ہم نے یونین کونسل کی بلڈنگ بناتے ہوئے اس کے ساتھ ریسکیو 1122 کے لیے ایک گیراج اور ایک کمرہ بنا دیا تھا. ہمیں امید تھی کہ یہ ہمیں ملنے والی ہے، ہم اسے یہاں پہ کھڑا کر دیں گے، لیکن وہ نہ ہو سکی. تو ہم نے پٹواری کو اٹھا کے یہاں یونین کونسل میں اس بلڈنگ میں منتقل کر دیا جو ہم نے ریسکیو 1122 کے لیے بنائی تھی. اس بلڈنگ میں اب ہمارا پٹوار خانہ کام کر رہا ہے. ہمارے گاؤں کے بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے جنہوں نے کام کرانا ہوتا ہے وہ جنڈ نہیں جاتے، بلکہ اپنے گاؤں میں پٹواری کے پاس آ کر اپنا کام کرانا. مطلب وہ بلڈنگ آپ نے اپنے پٹوار خانہ کے لیے مختص کر دی جو 1122 کے لیے بنائی تھی، لیکن وہاں سے اپروول نہ ہونے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو حلقہ پٹوار میں دیا جائے تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں. جی بالکل، وہ بنائی ہم نے ریسکیو 1122 کے لیے تھی، لیکن جب ہمیں ناامیدی ہوئی کہ ہمیں ریسکیو 1122 نہیں مل رہی تو ہم نے اس کو پٹوار خانے میں منتقل کر دیا. جو ہماری کمیٹی تھی، ورکنگ کمیٹی جو ہم نے یونین کونسل کی تعمیر کے لیے بنائی تھی، سب کو بٹھا کے ان سے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ہم نے قوم کے پیسے سے یہ بلڈنگ بنا تو دی ہے،
لیکن ریسکیو 112 چونکہ ہمیں نہیں مل رہی تو ہم اس کو استعمال میں لانے کے لیے پٹوار خانہ بنا دیتے ہیں اور پٹواری کو یہاں لے آتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ حاجی صادق صاحب، آپ سے تفصیلی گفتگو ہوئی. حاجی شفیق صاحب، سوری حاجی شفیق، میں بھول گیا ہوں میرے ناظرین. ریسکیو والا سوال ریسکیو والا سوال جو ہے ابھی تک پینڈنگ ہے. کوششیں ان کی جاری ہیں اور جس جذبے کے ساتھ یہ اور ان کی پوری ویلفیئر ٹرسٹ مٹھیال کی کمیٹی لگی ہوئی ہے، مجھے یقین واثق ہے. میرے ناظرین اٹھیے، اپنے لیے کچھ کیجئے، اس پاکستان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے. ہمت مرداں مدد خدا، تاریخی فیصلہ مٹھیال نے کیا، اپنی بلڈنگ کھڑی کر دی اس نے، جس کا خرچہ میرے پارٹ 1 میں شیری خان نے بتا دیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. گزارا آپ کی خدمت میں دوبارہ ریسکیو والا سوال کر سو ایک اور چیز تشنہ طلب تھی. مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو 1122 کی گردش تھی، کچھ خبریں تھیں بن رہا ہے نہیں بن رہا. میں ایک دفعہ پھر پرومت دوں گا حاجی شفیق صاحب کو کہ میرے ناظرین کو بتائیے کہ اس کا معاملہ کہاں تک ہے، انڈر پروسیس ہے، کوئی یقینی صورتحال ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تھوڑا سا بتائیے میرے ناظرین کو. جی بہت اچھا سوال میرے بھائی نے کیا ہے. میں جیسے ہی یونین کونسل کی تعمیر سے فراغت ہوئی تو میں ریسکیو 1122 کے لیے دوبارہ میں نے کمر بستہ کر لی اور میں اس کام میں لگ گیا. ہماری حکومت پی ٹی آئی کی چونکہ ختم ہو چکی تھی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی سیاسی سپورٹ کوئی بھی نہیں تھی، اور اللہ کے فضل سے میں عرض کرتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں نے 9 جون کو اپلیکیشن لکھی ڈی سی اٹک کے نام اور لے کر اٹک پہنچ گیا. اللہ کے فضل سے میرے ارادے پختہ تھے، میری نظر خدا پر تھی، کسی سیاسی سپورٹ پر بھی نہیں تھی. یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری حکومت نہیں ہے، رکاوٹیں آئیں گی. اور اللہ کے فضل سے پہلی ملاقات میں ڈی سی صاحب نے میری اپلیکیشن ریکمینڈ کر. دوسرے دن وہ اپلیکیشن ریسکیو 1122 کے پاس پہنچ چکی، اور میں یہاں اپنے ایک عزیز بھائی جن کا تعلق پنڈ سلطانی سے ہے اور اٹک ریسکیو 1122 میں کوارڈینیٹر ہیں، جناب عبد المطلب، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور دوسرے دن ہی ریسکیو 1122 سے بھی میری اپلیکیشن اپروول ہو گئی. اور اللہ کے فضل سے ان کے جو ڈسٹرکٹ ڈی ای او ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں، ان سے میری میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ صرف نشاندہی کریں کہ گورنمنٹ کی کوئی زمین پڑی ہو مٹھیال میں، ہم خود نکالیں گے، خود کریں گے. اور دوسرے دن ان کی ٹیم ہمارے پاس سروے کے لیے آئی، جس کی سربراہی عبد المطلب ہی کر رہے تھے. ہم نے انہیں جگہ دکھائی، انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں، وہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو سینڈ کی. ایک ہفتے کے بعد میرے پاس 2 انجینئر یہاں تشریف لائے، جنہوں نے اس جگہ کی پیمائش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ جا کر اپنے آفیسر سے بات کریں گے اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. کچھ دنوں کے بعد ریسکیو 1122 کے مرکز اٹک سے میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ جی آپ کے پاس انجینئر آئے تھے، آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کو جگہ دکھائی. میں نے کہا جی دکھا دی ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ ہمیں اس جگہ کا فرض چاہیے. میں نے اس زمین کے 3 جگہ سے فرض نکال کر ریسکیو 1122 کو ارسال کر دیے، جو اس وقت
ایک کنال 8 مرلے جگہ مین کوہاٹ روڈ پر مٹھیال چوک سے مشرق کی طرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ریسکیو 1122 کے نام پر انتقال ہو چکی ہے۔ اس وقت فائل کمشنر راولپنڈی کے پاس پڑی ہے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمارا کیس کمشنر پنڈی کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ان کی اپروول کے بعد اس پہ کام شروع ہونے والا ہے۔ یہ اہلیان مٹھیال بلکہ اہلیان جندال کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ اس جگہ پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سطح کا دفتر بننے جا رہا ہے، جس میں 4 فری ایمبولینسز ہوں گی، 2 فائر ٹینڈر ہوں گے۔ اور مزید اس پہ میں عرض کرتا چلوں کہ کل میں نے سیاسی جو سپورٹ اس پورے پروسیس میں نے کوئی سیاسی سپورٹ نہیں لی۔ اللہ کے فضل